السلام علیکم ایوری ون۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ جو پچھلا پارٹ ہے ہم اس کو کوئکلی اوور ویو کرتے ہیں تاکہ آپ کو نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ بنی اسرائیل ہے کون۔ بنی اسرائیل کا بتایا تھا کہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہے ان کا ایلیس ہے، ان کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کے آگے 12 بیٹے ہوتے ہیں جن سے آگے 12 خاندان نکلتے ہیں، 12 فیملی بنتی ہیں، 12 قبیلے نکلتے ہیں جو کلیکٹیولی مل کے بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دیتے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں جیلسی کی وجہ سے۔ وہاں سے ایک جو ہے قافلہ گزرتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچاتا ہے، کنویں سے اٹھاتا ہے اور ان کو جا کے مصر میں بیچ دیتا ہے، اور وہ اس طرح مصر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک بڑی ان کے ساتھ پوری ایک کہانی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ پہلے پریزن میں ہوتے ہیں، خواب کی تعبیر کرتے ہیں بادشاہ کی، باہر آتے ہیں اور وہاں کے عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ اس ٹائم کے اوپر جو وہ پورا ایریا ہے اس کے اندر قحط آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، وہ اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس پہ قابو پا لیتے ہیں قحط سے۔ تو جو آس پاس کے ٹرائبل ہوتے ہیں وہ آتے ہیں مصر کے اندر اور وہاں سے گندم خریدتے ہیں۔ تو اسی پوائنٹ کے اوپر فلسطین سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوتے ہیں وہ گندم خریدنے کی خاطر خریدنے کے لیے وہاں سے فلسطین سے مصر آتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ڈسکلوز کرتے ہیں کہ میں وہی تمہارا بھائی ہوں جس کو تم نے پھینک دیا تھا۔ تو وہ بڑا حیران پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے بھائی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اس ٹائم تک زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کو لے کے، یعقوب علیہ السلام کو لے کے فلسطین سے مصر آ جاتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی 40 ایئرز بعد، 40 سال بعد ملاقات ہوتی ہے، اور جو بنی اسرائیل ہے وہ اب مصر کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو اس ٹائم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا بھی بتایا تھا کہ ہکسوس کنگ ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی فلسطین کا ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر آ کے مصر میں آ کے حکومت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی یکتا پرست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوتا ہے اور بدھ پرستش نہیں کرتا ہوتا۔ تو جو بنی اسرائیل ہے وہ وہاں پہ رہتی ہیں، وہاں پہ فلرش کرتے ہیں، بڑی ترقی کرتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہتے ہیں، ان کے حالات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ آ کے۔ تو کچھ عرصے بعد وہاں پہ 200-300 سال بعد جو وہاں کی لوکل لوگ ہوتے ہیں، لوکل کمیونٹی ہوتی ہے، وہ اوورٹیک کر لیتی ہے ہکسوس کنگ کو، اور ہکسوس کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو مصر ہے اس کے اندر لوکل گورنمنٹ جو ہے، ان کی نیشنل گورنمنٹ ہے، وہ آ جاتی ہے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ وہ بڑی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بڑا ان کو پریشان کرتے ہیں، بڑا ستاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ بنی اسرائیل اب فلسطین چھوڑ کے مصر میں آ گئی ہے۔ تو 300-400 سال بڑا ان کو پریشان کرتا ہے فرعون، اور اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے، اس معاملے کو کرٹیل کرنے کے لیے یا کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اپنا رسول بناتے ہیں، اور وہ مصر میں بھیجتے ہیں۔ وہ پورا ہم نے ان کی ویڈیو کو، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، کہ وہ پیدائش سے لے کر مدین تک جہاں پہ ان کو نبوت ملتی ہے کوہ طور پہ، پھر وہاں سے ان کے جو معاملات ہوتے ہیں فرعون کے ساتھ، اور جو فرعون کے بعد جو ان کا ایگزوڈس ہوتا ہے اس بنی اسرائیل کا، جب وہ فرعون کے چنگل سے نکلتے ہیں، اور جو پھر تھرڈ پارٹ تھا کہ حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کے کیا معاملات چلتے ہیں۔ تو جو پہلے 2 پارٹ ہیں وہ تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ایگزوڈس ہو چکا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے اب فلسطین کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور دریائے جو نیل ہے، ریور نائل، وہ کراس کر چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ اس ٹائم سینائی پیننسولا کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ان کی قوم ان کے ساتھ ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں سینائی پیننسولا کے اندر، جیوگرافی بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ریڈ سی جو ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہے، اور اوپر ایک وی بنتا ہے، ایک گلف آف عقابہ میں جا رہا ہے جارڈن والی سائڈ پر، دوسرا ایجپٹ کے اندر جا رہا ہے، گلف آف سینائی کے اندر جا رہا ہے جہاں پہ کوہ طور ہے۔ تو اس سینائی پیننسولا کے اندر جو ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، یہاں پر وہ ایک جگہ پہ رکتے ہیں،
اور بنی اسرائیل دیکھتی ہے کہ وہاں کی ایک لوکل کمیونٹی ہے جو کہ بتوں کی پرستش کر رہی ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کو اس طرح کا بت بنا کے دیں اللہ کا, تاکہ ہم بھی جو ہے نا کنسنٹریشن کے ساتھ, فوکس کے ساتھ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے پاس تمہاری قوم کے اندر اس ٹائم پہ 2 نبی موجود ہیں اور تم اس طرح بت پرستش کی بات کر رہے ہو. ان کو وہ پرانے ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے, قوم ہود ہے, قوم صالح ہے, وہ اسی وجہ سے دباؤ برباد ہوئی ہے کہ وہ بت پرستی کرتے تھے. اور تمہارے اندر تم ایک تو اللہ کو مانتے ہو, تمہارے پاس 2 اللہ کے نبی ہیں, اور تم پھر اگین بت پرستش کی بات کر رہے تھے. وہ بڑا غصہ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہم 4 سے 5 معاملات ڈسکس کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ساتھ. پہلا ہم ڈسکس کر چکے ہیں, جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں بت پرووائڈ کیا جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پرستش کر سکیں, جس پہ وہ بڑا کنڈیم کرتے ہیں, بڑا ناراض ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب دوسرا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ دوبارہ بلایا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو لے کے کوہ طور پہ آنا ہے, میں آپ کو یہاں پہ ٹریننگ دوں گا, آپ پہ تورات نازل کروں گا تاکہ آپ دوبارہ اپنے علاقے میں فلسطین میں جا کے جو تورات ہے, اس کے جو لاز ہیں, جو شریعت لاز ہیں, اس کو آپ امپلیمنٹ کر سکو فلسطین کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے اپنی قوم کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. 5 سے 6 لاکھ کی ان کی قوم ہوتی ہے. سلولی وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں اس کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ میں نے جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. پہلے آلریڈی وہ ایکسپیرینس کر چکی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا. تو وہ کہتے ہیں میں جلدی کوئکلی جو ہے نا وہاں پر پہنچ جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے بات کر سکوں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ پوری قوم کو چھوڑ کے ایک دم سے جلدی سے چلے جاتے ہیں کوہ طور پہ. ان کے اندر ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ بات کر سکیں, ملاقات کر سکیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو نبوت ملتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 اسائنمنٹ ان کو دی تھیں کہ آپ نے فرعون کے سامنے دعوت حق رکھنی ہے اور بنی اسرائیل کو نکال کے فرعون کے چنگل سے واپس فلسطین جانا ہے. تو اس پہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم آلموسٹ دونوں جو ہیں وہ پوری کر چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسائنمنٹ دی تھی. تو وہ کہتے ہیں میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں, اور وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ ٹائم سے پہلے ہی کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں. کوہ طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا ویسے تو ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 30 ڈیز کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹریننگ دی ہوتی ہے کہ تمہاری قوم پچھلے 200-300 سال سے غلام تھی, تو اب تم نے اللہ تعالیٰ نے شریعت دینی ہوتی ہے کہ تم نے کس طرح سے عبادات کرنی ہے, کس طرح سے روزے رکھنے ہیں, کس طرح سے اپنے معاملات چلانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے 30 ڈیز میں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, تو رات ان پہ نازل کرتے ہیں. اور پیچھے سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑا سا ناراض بھی ہوتے ہیں کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کے پہلے میرے پاس کیوں آ چکے ہو. اور بدلے میں اس کو پنش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, وہ جو 5-6 لاکھ کی جو ان کی قوم ہوتی ہے ان کے ساتھ بڑا ساز و سامان ہوتا ہے, بڑا ان کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے. تو اس میں ایک بندہ ہوتا ہے سامری جس کا نام ہوتا ہے, وہ سارے سونے چاندی کو ملا کے ایک بناتا ہے, ایک بھینس بناتا ہے یا گائے بناتا ہے, اور اس کو اس طرح سے ڈیزائن کرتا ہے کہ اس کے اندر سے جب بھی ہوا کراس ہوتی ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہوتی ہے. اور وہ اپنی جو بنی اسرائیل ہوتے ہیں وہ سامری جادوگر اس کو کہتا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم جو بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ تمہیں کوئی اس طرح کی بت دے دیا جائے جس کی تم عبادت کر سکو, تو یہ رہا وہ بت, اور یہ تمہارا جو ہے ریئل گاڈ ہے, تو تم اس کی بت پرستش کرو. اور حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ اس ٹائم وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو ان کی قوم جو ہے وہ 2-3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں, اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام ان کو بڑا سمجھاتے ہیں, بڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو, لیکن وہاں پہ جو ہے نا ایک طرح سے لڑائی والا ماحول بن چکا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک طرح سے پھنس چکے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے وہاں پہ سول وار ہو سکتی ہے, 5-6 لاکھ لوگ ہیں, بڑی تعداد میں قتل و غارت ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں پہ رہ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے میں جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, وہ اللہ تعالیٰ 30 ڈیز سے 40 ڈیز کر دیتے ہیں. اور اسی موقع کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ مجھے اپنا دیدار کرائیں, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں پر وہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو جو سامنے پہاڑ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں, اور وہ جو ہے
اپنی گلمس ڈالتے ہیں، جھلک ڈالتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جو پہاڑ ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ ان کی بیسیکلی تاب نہیں لے کر آ سکتا ہوتا وہ جو پہاڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی پوائنٹ پہ بتاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. پہلے 30 days تو نہیں بتاتے، بعد میں بتاتے ہیں کہ آپ جو میرے پاس جلدی آئے ہو نا، جلد بازی جو آپ نے کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے آپ کی جو قوم ہے اس کو اس طرح سے ایک آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا. اور آپ کی جو قوم ہے وہ سامری نے جو وہ ایک مونومنٹ بنایا ہے، جو ایک گائے بنائی ہے، آپ کی قوم اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے بھاگتے ہیں، اپنی قوم کے پاس آتے ہیں. یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے سینائی پیننسولا کے اندر، جو ایک ٹرائنگل فارم میں ایک ڈیزرٹ ہے. وہاں پر آتے ہیں. وہ آ کر سب سے پہلے تو جو ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی داڑھی پکڑتے ہیں، ان کے بال پکڑتے ہیں، اور ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو بڑی روکنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں تم میرے پاس آ کے مجھے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں آپ کے پاس آتا تو یہاں پہ لڑائی ہو جاتی، یہاں پہ سول وار ہو جاتی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے یہ لوگ. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے 2 نبی کے ہوتے ہوئے، تم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بت پرستش ہم نے کرنی ہے، ہمیں کوئی مونومنٹ لا کے دو، کوئی مورتی لا کے دو، اور تم نے اب ایک گائے کی جو ایک مونومنٹ ہے جس کے اندر کوئی لائف ہی نہیں ہے، تم اس کی پرستش کرنا تم نے شروع کر دی ہے. وہ بڑا غصہ ہوتے ہیں، بڑا ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کے پروفٹ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو شرک ہے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے یہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی حال میں اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا. اس سے پہلے حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، سب کی ایگزامپلز ان کے پاس ہوتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو سامری ہے نا، اس کو تو آپ کوئی بڑی ظالم قسم کے نا کوئی سزا دیں آپ اس کو، اس نے بہت بڑا جو ہے نا گناہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ حضرت جو سامری ہوتا ہے اس کو پنش کرتے ہیں کہ وہ ان کے اندر ایک ایسی بیماری ڈال دیتے ہیں کہ جو بھی اس کو ٹچ کرتا ہے سامری کو، اس کو خود بھی بڑا شدید بخار ہوتا ہے اور بڑا درد ہوتا ہے، اور جو سامنے والا بندہ جو اس کو ٹچ کرتا ہوتا ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو وہ پھر چلا جاتا ہے جنگلوں میں، صحراؤں کے اندر، اور وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ٹچ نہ کرے، اور وہ انہیں صحراؤں کے اندر یا جنگلوں کے اندر جا کے مر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو جو تم نے حرکت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے جو حرکت کی ہے نا، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ تو پنشمنٹ ملے گی، کیونکہ جو تم نے گناہ کیا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تمہاری قوم کے اندر 2 نبی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تم نے یہ حرکت کی، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر ابھی اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اتنے سارے ساتھ تمہارے ساتھ جو اتنے زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے تمہاری جان چھڑوائی ہے، تمہیں آزاد کیا، اور تم نے پھر جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیا ہے اور بت پرستی شروع کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو اب قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ مرتد ہو گئے ہیں، ان کو اب قتل کیا جائے گا. اور اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب انہوں نے کر دیا ہے. تو ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وہ کام کیا ہوتا ہے ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، وہ اپنے فیملی ممبرز کو، جنہوں نے اس کی پرستش کی ہوتی ہے، اس کو قتل کرتے ہیں. اور فگر یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ ایک دن میں تقریباً 3000 جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے، ان کا قتل کیا جاتا ہے، جو ان کے اپنے فیملی ممبرز کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائی کرتے ہیں کہ جی یہ اس کو اب روکا جائے، یہ بڑا جو ہے نا بہت تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی جو دعا ہے وہ سن لیتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا ایونٹ ہوتا ہے سامری جادوگر کہہ لیں یا وٹ ایور جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بت لا کے دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. دوسرا وہ سامری جو ایک گائے یا بھینس بناتا ہے، مونومنٹ بناتا ہے، اس کی پرست سے شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس موقع کے اوپر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر جو تورات وہ نازل کر چکے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے 10 کمانڈمنٹس ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، بت پرستی نہیں کرنی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جو ان کے 10 کمانڈمنٹس ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہوتا ہے سبات کا، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سیٹرڈے والے دن فشنگ نہیں کرنی. وہ سارے معاملات جو ہیں وہ 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے معاملات کے بعد ان کو وہ بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس تورات آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے 10 کمانڈمنٹس آ چکے ہیں میرے پاس، اب ہم نے فلسطین جا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جو بنی اسرائیل کی قوم ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی قوم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیسے ماننے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دی ہوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تورات ہے،
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام ہیں، تو وہ ان پر شک کرتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. تو وہاں پہ ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی جو قوم ہے اس کے جو 70 جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں اپنے اپنی فیملی کے، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر جائیں گے اور وہ وہاں جا کے ویریفائی کریں گے کہ جو حضرت موسیٰ نے بات کی ہے یہ تورات والی یا 10 کمانڈمنٹس والی یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں. تو وہ اس طرح کی بڑی عجیب و غریب سی حرکت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. وہ ان 70 لوگوں کو لے کے کوہ طور پر چلے جاتے ہیں کہ جا کے اللہ تعالیٰ سے خود ہی تم ویریفائی کر لو. اللہ تعالیٰ پھر پردے کے پیچھے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ میں نے آپ کو حضرت موسیٰ پہ تورات نازل کی ہے، 10 کمانڈمنٹس میں نے آپ کو دیے ہیں. تو وہ وہاں پہ ضد کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بھی ہے، جس پر حضرت موسیٰ کو بھی بڑا غصہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ تم کس طرح کی ڈیمانڈس کر رہے ہو میرے ساتھ. اور حضرت موسیٰ ان کو بتا چکے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں ان کو اس طرح سے دیکھ لو گے، اپنی اس نیکڈ آئی سے ان کو دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک بجلی گراتے ہیں یا کوئی چیخ وہاں پہ آتی ہے اور وہ جو 70 کے 70 جو ان کے لیڈرز ہیں وہ وہیں پہ جو ہیں مر جاتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے میری قوم کس طرح کی ہے. وہ کہتے ہیں میں اگر اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں گا تو یہ تو میرا پتہ نہیں کیا حال کر دیں گے، یہ تو ویسے ہی بڑے عجیب و غریب سے لوگ ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ زندگی دیں، ورنہ انہوں نے میرا جو ہے نا وہ ناک میں دم کر دینا ہے. حضرت موسیٰ ان کو دوبارہ لائف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لائف دیتے ہیں. وہ جو 70 لیڈر ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے، وہ پھر دوبارہ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یا تورات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی آئی ہے. تو یہ تیسرا جو ہے ایونٹ ہے، ایک انسیڈنٹ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ تینوں کے تینوں قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر یہ سارے جو واقعات ہیں یہ مینشن ہیں اس کے اندر. پھر آگے جا کے ایک اور معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ اس قوم میں ہوتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بھی سارا کا سارا سینائی پیننسولا کے اندر ہی ابھی یہ سارے لوگ ہیں اور وہیں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. اب چوتھا ایونٹ یہ ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر مینشن ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے اس قوم کا، بنی اسرائیل کا، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کوئی اس کو مرڈر کر دیتا ہے. اب پورا ہیو اینڈ کرائے مچ جاتا ہے بنی اسرائیل کے اندر کہ کس نے ان کو مارا ہے اور ہمیں تو ان کا جو ہے نا قاتل چاہیے تاکہ ہم اس کو پنش کر سکیں. اب کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی کس نے قتل کیا ہے. تو حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ جی ہم نے ان کو کس طرح سے کس نے قتل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت لا کے ان کے پاؤں میں رکھو، یہ جو بندہ مرا ہے یہ زندہ ہوگا اور خود ہی بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا اس کا. تو وہ پھر آگے سے پوچھتے ہیں بنی اسرائیل والے کہ کس طرح کی جو گائے ہیں وہ ہم نے ذبح کرنی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دیں. وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ کہتے ہیں ایک میڈیم لیول کی، اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر کرتے ہیں میڈیم لیول کی کوئی بھی جو گائے ہے وہ ذبح کر دو. وہ پھر سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تسلی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں وہ پسند آئے یا نہ آئے، تو آپ مزید ڈیٹیل لے کر آئیں کہ کس کلر کی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی اس کلر کی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اور زیادہ آپ ڈیٹیلز ہیں. سوال پوچھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری ایک ڈسکرپشن بتاتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے گائے ہونی چاہیے، اس کا یہ کلر ہونا چاہیے، اس کی اتنی ہائٹ ہونی چاہیے، اس کو تم نے کبھی بھی ڈومیسٹک کام کے لیے استعمال نہ کیا ہو، اور جو ہے نا وہ بڑی ساری کوالٹیز بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر. اور وہ بیسیکلی وہ گائے ہوتی ہے جو اس پوری قوم کی بڑی محبوب ہوتی ہے، ان کو بڑی پسند ہوتی ہے، بڑی اسپیشل قسم کی وہ ایک گائے ہوتی ہے جس کو وہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن کیونکہ وہ اتنے سوال پوچھ چکے ہوتے ہیں تو ان کو چاہتے نہ یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو ان کی پسندیدہ جو کاؤ ہے وہ ان کو ذبح کرنی پڑ جاتی ہے. وہ ذبح کرتے ہیں اور وہ اس کے پاؤں میں رکھتے ہیں، وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ اس نے قتل کیا ہے. تو ایک یہ والا ایونٹ ہوتا ہے کہ وہ بار بار سوال پوچھتے ہیں اور فضول کے سوال پوچھتے ہیں جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ڈسکرپشن جو ہے کاؤ کی، گائے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر مینشن کی ہے، جس کے اوپر سورہ بقرہ کا نام ہے بقرہ. تو ایک یہ ایونٹ ہوتا ہے. اب کے سارے ایونٹس ہونے کے بعد
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کے اب فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہیں. تو جب وہ روانہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ صحرا ہوتا ہے، سینائی پیننسولا، پورا ایک پراپر ڈیزرٹ ہے، بہت بڑا ڈیزرٹ ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. تو حضرت جو بنی اسرائیل ہے وہ حضرت موسیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہے، یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح شیلٹر آ جائے، کوئی چھاؤں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، ایک بڑا سا بادل آتا ہے جو ان کے اوپر شیلٹر بن جاتا ہے. پھر وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے صحرا کے اندر. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پانی چاہیے، ہم سے تو ٹریولنگ ہی نہیں ہو رہی اتنی گرمی کے اندر. حضرت موسیٰ اپنا عصا مارتے ہیں پتھر کے اوپر، وہاں سے 12 چشمے نکلتے ہیں، 12 فاؤنٹین نکلتے ہیں جو وہاں سے پانی پی لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھوک بڑی لگ رہی ہے، ہم سے تو یہاں پہ برداشت نہیں ہو رہا، کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ کھانے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کھانے کا کچھ بندوبست کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اوپر سے من و سلوہ نازل کرتے ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے کوئی میٹھا اور ڈیزرٹ، اور سلوہ کا مطلب ہوتا ہے گوشت. یہ بالکل ویسا ہی گوشت ہے جس طرح کوئی چھوٹا برڈ ہوتا ہے، اس ٹائپ کا گوشت. اوپر سے ان کے لیے من و سلوہ آ جاتا ہے، وہ بھی ان کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے. اب وہ تقریباً فلسطین کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا آخری آرڈر دیتے ہیں، جس کے لیے بیسیکلی انہوں نے ساری ٹریولنگ کی ہوتی ہے، کہ اب آپ جو ہے فلسطین کے اندر آؤ. فلسطین کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ جاؤ ان سے مقابلہ کرو، ان سے لڑائی کرو، اور یہ ہمیں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے ان کو اوورٹیک کر لو گے، فتح آپ کی ہی ہونی ہے. اب وہ جو بنی اسرائیل والے ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی بیک آف کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں جا رہے یہاں پہ، یہ جو لوگ ہیں بڑے طاقتور ہیں، فزیکلی بڑے اسٹرانگ ہیں، تو ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں سے بھی بیک آف کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا آرڈر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آرڈر جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ چھٹا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو صاف منہ پہ جواب دے دیتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں جا رہے یہاں پہ. پچھلے 200-300 سال سے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ان پہ نعمت ہوتی ہے کہ جی اوپر سے کھانے آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ پہ شک کر رہے ہیں کہ جو آپ ٹیسٹ اپ کے جو لے کر آئے ہیں، تورات لے کر آئے ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں. اور اس کے بعد یہ کام بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا ناراض ہوتے ہیں ان کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو تمہارا پرومس لینڈ ہے، جو فلسطین والا ایریا ہے، تم یہاں پر اب پچھلے اگلے 40 سال تک تم اس علاقے کے اندر انٹر نہیں ہو سکو گے. اور وہ 40 سال بھٹکتے رہتے ہیں اسی سینائی پیننسولا کے اندر، اس ڈیزرٹ کے اندر، ایز اے پنشمنٹ. اور وہاں پہ پھرتے رہتے ہیں وہ کافی ٹائم. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک فالوور ہوتے ہیں، یوشع بن نون، جن کو انگریزی میں جوشوا کہتے ہیں. ان کی لیڈرشپ کے اندر وہ بعد میں 40 سال بعد دوبارہ جو ہے فلسطین کے اندر جاتے ہیں. تب تک ان کے بچے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی ایک نئی نسل آ چکی ہوتی ہے، جن کو اپنے آباء و اجداد کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں. اور پھر وہ یوشع بن نون کے سپرویژن کے اندر فلسطین کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں. یہ بیسیکلی 5-6 ایونٹ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں مینشن ہوئی بھی ہیں. اب ہم بیسیکلی تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں جو سارے معاملات ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ، یہ بڑا عجیب و غریب سا ریلیشن شپ ہے. مطلب مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں یا میں اس کو پڑھتا ہوں. اگر ہم تھوڑا سا انالائز کریں تو جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہوتے ہیں، 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف کو نکال کے، اور جو ان کے سگے بھائی ہوتے ہیں بنیامین، ان کو نکال کے اگر آپ 10 بھائی کو دیکھیں گے، وہ 10 بھائی کتنے ظالم قسم کے ہوتے ہیں کہ اپنے سگے بھائی کو کنویں میں پھینک کے آ جاتے ہوتے ہیں. اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے جا کے اللہ کا نبی بننا ہے، کیونکہ وہ خبر ان تک پہنچ چکی ہوتی ہے. جیلسی میں آ کے وہ ان کو پھینک دیتے ہیں وہاں پہ. ایک تو بنی اسرائیل کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا حرکت کی. یعقوب علیہ السلام کے نبی کے بیٹے ہیں، اور ان کے بھائی بھی نبی ہیں، اور یہ باتیں ان کو پتہ ہیں، اس کے باوجود وہ یہ والی حرکت کرتے ہیں بنی اسرائیل والے. تو ایک یہاں سے اندازہ لگائیں. دوسرا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دیتے ہیں، اور وہ ابھی فرعون کا راج ہوتا ہے وہاں پہ مصر کے اندر. تو وہ کمپلین کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. وہ کہتے ہیں آپ کے آنے کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ہمارے بچے مر رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہی سب ہو رہا ہے. وہ بیسیکلی بڑے امپیشنس کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جلدی سے بچاؤ ہمیں یہاں سے.
تو یہاں پر وہ کمپلین کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. پہلے ان کے بچوں نے کیا، حضرت یعقوب کے بچوں نے جو 10 بیٹے تھے. اس کے بعد وہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، نبی تو نہیں رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے. اس کے باوجود بڑا ایک ڈس رسپیکٹفل ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب وہ ریور نائل کراس کرنے لگتے ہیں، آگے ریور نائل ہوتے ہیں اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوجیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہ بنی اسرائیل والے کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ وہ کہتے ہیں تم نے مروا دیا ہمیں. مصر میں جب ہم تھے تو ہمارے اوپر مشکل حالات تھے، لیکن ہم زندہ تو تھے نا، لیکن یہاں پر آ کے تو تم نے ہمیں بالکل ہی مروا دیا ہے. یہاں پر اگین وہ کمپلین کرتے ہیں، ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ تیسرا ایونٹ ہے جہاں پر انہوں نے ڈس رسپیکٹ کی ہے. پھر ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جب وہ فرعون غرق ہو جاتے ہیں اور وہ سینائی پیننسولا کے اندر آتے ہیں، وہاں پر جا کے وہ بت پرستی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کوئی بت لا کے دیں، کوئی اللہ کا جس کی ہم پرستش کر سکیں. تو یہاں پر بھی وہ بڑی عجیب و غریب سی بات کرتے ہیں. جب وہ اوپر چلے جاتے ہیں کوہ طور پہ، جو سامری والا وہ سارا انسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ وہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر بت پرستی شروع کر دی، جو کہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ان کی قوم کے اوپر مصر میں جب 9 سے 10 ڈیزاسٹر بھیجتے ہیں، حضرت موسیٰ ان کی کیسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو وہاں سے کیسے بچاتے ہیں، وہ سارے ان کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں. فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو کیسے نکالتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے سارے سامنے ہوتی ہیں. اس کے باوجود وہ وہاں پر جو ہے اس کی بت پرستی شروع کر دیتے ہیں، اس گائے کی وہ جو مونومنٹ ہوتا ہے جو سامری نے بنایا ہوتا ہے. تو یہ اگین ایک ادر انسیڈنٹ ہے جہاں پر وہ عجیب سا بیہیو کرتے ہیں بنی اسرائیل والے. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ ان پہ تورات لے کر آتے ہیں کہ جی یہ تورات ہے، یہ 10 کمانڈمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو ہم نے آگے جا کے امپلیمنٹ کرنی ہے، فالو کرنی ہے. اس پہ وہ شک کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے لے کر آ گئے، جو کہ بڑی انبلیویبل سی بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو ویریفائی کرنا ہے. وہ 70 لیڈر کو لے کے اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ویریفائی کرواتے ہیں. وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. تو یہ اگین بڑی عجیب سی بات ہے. اس کے بعد میں بڑا حیران ہوتا ہوں، مطلب مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے یہ بات دیکھ کے، سن کے، یہ پڑھ کے، کہ جب وہ ٹریول کرنے والے ہوتے ہیں تو اوپر سے وہ دعا کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر وہ آ جائے، شیلٹر آ جائے، ہمارے لیے پانی آ جائے، ہمارے لیے کھانا آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول بھی کر لیتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی افیکشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ان پہ بڑے مہربان ہوتے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مان رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا زیادہ ان پہ بلیسنگ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے واقعات میں تو ہمیں کہیں پہ ایسا نہیں دیکھنے کو ملا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، یا قوم ہود کے ساتھ، یا قوم صالح کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، یا قوم شعیب کے ساتھ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ جو ہے نا رحم دلی کی ہے ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ. میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے کی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا امپریس ہوتے ہیں. میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کی ہو، یا میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کی ہو، جو بھی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو ہے نا سافٹ کارنر دکھایا بنی اسرائیل کو. اور بڑا ایک انفارمل سا مجھے ریلیشن شپ لگا ہے، میرا مطلب پرسنل انالیسس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جو ہے اوپر لے کے جائیں. 70 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اوپر لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ سے ملوائیں. اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے گائے ذبح کرنی ہے اگر آپ نے اس کے مرڈر کا پتہ لگوانا ہے. وہاں پر وہ کنٹینیوسلی کمیونیکیشن ہو رہا ہوتا ہے بنی اسرائیل کا اور اللہ تعالیٰ کا، کہ جی کس طرح کی بھینس چاہیے، اس کا سائز کیا ہو، اس کا کلر کون سا ہو، ساری چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا جواب آ رہا ہوتا ہے. مطلب جیسے بڑا ایک انفارمل سے کمیونیکیشن ہو. یہ بھی بڑی ایک حیران کن سی بات ہے. اس کے بعد ان کی جو بلیسنگ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ پانی آ رہا ہے، کھانے آ رہے ہیں، اوپر شیلٹر آ رہا ہے ان کے. وہ بھی بڑا عجیب سا ریلیشن شپ ہے. مطلب مجھے بڑا عجیب سا لگا ہے، کیونکہ میں نے پرانی وہ آپ کو بتائی ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، شعیب علیہ السلام. ان کے ساتھ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اس جب ہم وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ ایک جو ہے نا ایزی معاملات وہاں پہ نہیں ہوتے جو یہاں پر ہوتے ہیں. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم فلسطین کے اندر انٹر ہو اور جو فتح ہے وہ تمہاری ہی ہے، یقینی تمہاری فتح ہے، وہاں پر بھی وہ بیک آف کر جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی ان پر اپنی مہربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا اللہ کی بھی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ انفیکٹ ان کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ بڑا ایک انبلیویبل جو ہے نا ایک معاملہ ہے سارا. مجھے مطلب دیکھ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا چل کیا رہا ہے یہاں پہ. جو بنی اسرائیل کا جو ساری سٹوری ہے, حضرت موسیٰ کی جو سٹوری ہے, اس میں چل کیا رہا ہے بیسیکلی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک ٹائم پہ تو ایک جگہ پہ پری ابراہمی کے جو رسول تھے یا جو ان کے بعد والے تھے اس پہ بڑی سختی دکھائی, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سافٹ کارنر بھی دکھایا, اور بنی اسرائیل والوں نے اس کو بڑا ایزی لیا, اس کو سیریس ہی نہیں لیا. تو یہ مجھے بہت عجیب سا لگا ہے. خیر, تو ایک اور بات, لاسٹ پوائنٹ, ہم بات کرتے ہیں پورے بقرہ کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سارا واقعہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس طرح سے گائے یا بھینس جو ہے ذبح کرو, گائے ذبح کرو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری ڈسکرپشن بتائی کہ وہ اس طرح سے بھینس ہونی چاہیے. یہ ساری کی چیزیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں. اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کو جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں اس کی ایٹ لیسٹ ہائی لیول سمری ضرور پتہ ہو کہ اس میں بیسیکلی بات کیا ہو رہی ہے, اس کی جسٹ کیا ہے. تو یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ بیسیکلی مدنی صورت ہے. ہجرت کے تقریباً 2 سے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور آپ کو پتہ ہے مدینہ کے اندر 3 ٹرائب ہوتے ہیں یہودیوں کے. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. یہ سارا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا واقعے ہوئے تھے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیسیکلی سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یہودیوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ جو مدینہ کی یہودیاں وہ سمجھ سکیں, اللہ کو مان سکیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسیپٹ کر سکیں. بیسیکلی یہ چل رہا ہوتا ہے. اگین دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ کا جو میجر چنک ہے, جو بہت بڑا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو یہودی ہیں, جو اہل کتاب ہیں, جو یہودی ہیں, جو بنی اسرائیل والے ہیں, ان کے بارے میں ڈسکشن کی ہے. اور وہ ڈسکشن اس لیے کی ہے تاکہ پرانے والے جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کر سکیں, ان کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا سکیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی وہ ایک معجزہ ہو سکے کہ وہ انہوں نے پراپر ایک فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی, لیکن ان کو سارے واقعات کا بڑے ڈیٹیل سے پتہ ہے, بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے. اوبیسلی جو یہودیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی ان کو بھی کلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملات ہوئے تھے پرانے بنی اسرائیل کے ساتھ, اور یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کو بھی تم ایک مانو, اور جو آخری نبی آئے ہیں, آخری رسول آئے ہیں, ان کو بھی ایک مانو. تو بیسیکلی جو موٹی بات ہے سورہ بقرہ کے اندر وہ یہودیوں سے ڈسکشن کی گئی ہے, اہل کتاب سے ڈسکشن کی گئی ہے, بیسیکلی یہودیوں سے بات کی گئی ہے. اوبیسلی اور بھی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں, نماز کے بارے میں بات کی گئی ہے, روزے کے بارے میں بات کی ہے, زکوٰۃ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری فائنینشیل پالیسی ڈالی ہے اس کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم کا ذکر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی فائنینشیل پالیسی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر موٹی بات کی جائے نا, کہ سب سے زیادہ جو موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب سے ڈسکشن کیا ہے, یہودیوں سے ڈسکشن کی ہے. تو یہ ایک سائڈ نوٹ تھا جو میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ. امید ہے آپ کو ساری اسٹوری سمجھ آئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. سی یو نیکسٹ ٹائم.